السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ بہت خوبصورت تبصیر ہے۔ رئیس التابعین تلمیذ امیر المؤمنین سیدنا حسن بصری قدس اللہ سرہ العزیز ورضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ تشریح کی محتاج نہیں ہے، سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ فساد القلوب، قلوب کا فساد متولد من ستۃ اشیاء، 6 چیزوں سے ولادت پاتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ قلب کیا ہے؟ اس پر گفتگو ہماری اس بزم میں چلتی رہتی ہے۔ قلب انقلاب کے رہین منت ہے، اس میں انقلاب پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہ اللہ کی طرف مڑتا ہے تو قلب راجع ہے، اور جب اللہ کی طرف توجہ کرنے میں یہ اپنی ضرورت محسوس کرتا ہے تو قلب تائب یا قلب متاب ہے، اور جس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے میں اس کو التفات ہو، حظ آئے، مزہ آئے، کیف محسوس ہو، تو پھر یہ قلب منیب ہے۔ پھر جس وقت یہ مجاہدہ اور مراقبہ اور مسامرہ سے روشناس ہو جائے اور محل مشاہدہ پر پہنچ جائے اور اس پر حقائق منکشف ہوں، تو پھر قلب شہید ہے۔ اور پھر جب ایسے مقام پر پہنچ جائے جس کو صوفیاء عظام تمکین کہتے ہیں، جہاں سے پھر زوال نہیں ہے، وہاں قلب غیر سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب کے 70 مدارج بیان کیے ہیں، 70 مدارج۔ بہر صورت قلب کیا ہے؟ قلب صدر مقام ہے باطن کا، سارے الطاف یہاں ہیں۔ قلب صنوبری کے اندر، آرگینک ہارٹ کے اندر قلب صنوبری، وہ جو گوشت کا لوتڑا ہے، قلب صنوبری، اس کے اندر، اس کے قالب میں یہ قلب حقیقی منقلب ہے، یہ قلب حقیقی ہے۔ یہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا، یہ کسی جراح کو، یعنی سرجن کو نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، قلب کو قلب کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی قلب کے اندر روح کا تخت بچھا ہوا ہے، یہ وہی روح ہے جو نفخہ ہے، نفخہ ربانی، یہ وہی روح ہے جس نے حویدگی اختیار کی، عالم امر میں طاقت پائی، جبروت میں پاکیزگی پائی، ملکوت میں جلوہ جانانہ سے ہم کلام ہوئی یہ روح میثاق میں، اور جلوہ جانانہ کا دیدار کیا مثال میں، یہ وہی روح ہے۔ وہاں قلب حقیقی کے اندر اس لطیف روحی کا تخت بچھا ہوا ہے، اور پھر روح کا بھی دل ہے جس کو سر کہتے ہیں۔ پھر روح کی سلطنت کے مختلف کارپرداز ہیں، جس طرح عقل ہے، نفس ہے، وجدان ہے، خفی و اخفی ہیں۔ یہ سلطنت باطن ہے جس کا دارالخلافہ دل ہے۔ اس لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ،
اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ قلب کو قرآن عظیم میں بہت بیان کیا گیا ہے، اس کو غفلت سے پاک رکھنے کی بہت تلقین کی گئی ہے، اس کے تختام سے، اس کے ران سے، اس کے طبع سے، اس کی غفلت سے، اس کے شک سے، اس کی جتنی بھی امراض اس کو لاحق ہوتے ہیں اور وہ امراض اس کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کی پیش بندی کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ ان امراض سے، ان خطروں سے، ان کمزوریوں سے قلب کو بچاؤ، گوہر گرام آیا ہے، اس کی حفاظت کرو۔ تو حضرت رئیس التابعین تلمیذ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں ہیں جس سے قلب میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی قلب محمد فی القلوب، تمام قلوب کی روشنی قلب محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی نظر قلب محمد پر پڑتی ہے، مرکز قلب محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم، پھر وہاں سے تقسیم ہوتی ہے۔ تو 6 چیزیں کہیں، اولھا، ان میں سب سے پہلے یذنبون برجاء توبہ، توبہ کی امید پر گناہ کرنا۔ بڑا فرق ہے، ایک تو یہ ہے کہ بندے سے خطاً گناہ ہو جائے، تقصیر ہو جائے، پھر ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ایک یہ منشور اپنانا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی بات نہیں، گناہ کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کا استہزاء ہے، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے۔ یذنبون برجاء توبہ، توبہ کی امید پر گناہ کرنا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ الْعِلْمَ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ، علم حاصل کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا۔ یہاں بھی یہی مفہوم ہے کہ اس ارادے سے حاصل کرنا کہ اس پر عمل نہ کرے، بس صرف تشہیر ہو، ذرا عالم کہلایا جاؤں، ذرا لوگ میری عزت کریں، لوگ میری عزت کریں، میں پہچانا جاؤں معاشرے میں کہ میں عالم ہوں، مجھے 2 حرف آتے ہیں، اس نیت سے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم خاسر ہے، یہ علم نافع نہیں ہے، یہ علم راسخ نہیں ہے۔ حضرت روم رحمہ اللہ تعالی کیا خوب فرما گئے، علم رو برتن زنی مارے بود، علم رو بر دل زنی یارے بود۔ علم تو شجر طیبہ ہے جو دل کی اتاہ گہرائیوں میں زرغون ہوتا ہے اور پھر عمل کے برگبار لاتا ہے۔ کیا مثال دی ہے قرآن عظیم میں، سورہ ابراہیم میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ وَإِذَا عَمِلُوا لَا يَخْلَصُونَ، پھر جب عمل بھی کرے تو اس میں اخلاص نہ ہو، ریا ہو، عجب ہو۔ رب جلیل غیور ہے، وہ ریا والے عمل کو، دکھلاوے والے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ پشت و زبان کے عظیم صوفی شاعر حضرت غنی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، در ریا سپی جھوٹا کڑی دل ربا لور کول۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس چیز کو ریا کے کتے نے جھوٹا کیا ہے، وہ دل ربا کو دے رہے ہو۔ میں حضرت غنی خان کے اس مصرع کو تلاش کرتا رہا تو مجھے حضرت احمد مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس مصرع کی توجیہ مل گئی۔ حضرت احمد مغربی رحمۃ اللہ علیہ وقدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں، مجھے اعمال کا مشاہدہ ہوا
تو میں نے نفرت کو نہایت کریہ المنظر صورت میں دیکھا اور تب سے عہد کیا کہ کسی سے نفرت نہیں کروں گا، اور میں نے ریا کو کالے کتے کی صورت میں دیکھا۔ غنی خان نے کیا خوب کہا ہے، دریا سپجو ٹکڑی دل ربا لور کول، دو چیزیں عمل کی دشمن ہیں، ایک ریا اور ایک عجب۔ اگر آدمی نیک عمل کے غرور میں مبتلا ہو جائے تو بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو ضیاع ہونے سے بچائے۔ بڑا مرتبہ یہ ہے اخلاص، اخلاص بڑا مرتبہ ہے، اخلاص محفوظ ہے، وہاں نقب زنی نہیں ہو سکتی، اور یہ ویک پوائنٹ شیطان نے راندہ درگاہ ہوتے وقت دیا۔ شیطان بے عقل ہے نا، جس وقت بندہ بے ادب ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اس پر عذاب نازل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عقل رخصت ہو جاتی ہے، ایک لطیفہ اس سے چھن جاتا ہے، لطیفہ عقلی۔ جس وقت شیطان نے سیدنا و ابونا و جدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور بے ادبی کی تو اس کی عقل چھن گئی، عقل چھن گئی۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا نا کہ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی بے عقلی ہے۔ آگ تو بہت بعد میں ہے، یہ ناسوت کہاں سے نکلا؟ خیال، خیال کے بعد باد کے بعد پانی، پانی سے پھر خاک، خاک سے پھر شجر و حجر، اور وہاں سے آ گئے۔ آگ تو مٹی کی رہین منت ہے، لیکن وہ بے عقل تھا، اس نے آگ کو مٹی پر ترجیح دی، اور پھر یہ بھی بے عقل، کیا صرف مٹی ہے؟ تش خاور ندغنی سنگ بشی خاورے، غنی خان کہتا ہے میں صرف خاک تو نہیں ہوں، میں خاک کیسے ہو جاؤں گا؟ تمام عناصر کے جواہر کا مرکب ہے وہ نفس واحدہ، جس سے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ہماری ماں جی حوا سلام اللہ علیہا کی تشکیل ہوئی۔ پھر آپ اس کی بے عقلی دیکھیں، یہ شیطان جس سے ہم بڑے دھوکے کھاتے ہیں یہ کتنا بے وقوف ہے۔ پہلی بے وقوفی آپ نے ملاحظہ کی، اب دوسری بے وقوفی، دوسری حماقت کہ اللہ ان سب کو میں کڈنیپ کروں گا، اغوا کروں گا، بدرا کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں مخلص بندے نہیں ہو سکیں گے مجھ سے اغوا۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو اخلاص ہے یہ مومن کا حسان ہے، حسان، حسان کلے کو کہتے ہیں، فور، جس پر نہ شب خون مارا جا سکتا ہے اور نہیں وہاں نقب لگائی جا سکتی ہے۔ تو دو چیزوں سے اخلاص کو قائم رکھنا ہے، ریا اور عجب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وَيَأْكُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ، اور لوگ اللہ کا رزق کھاتے ہیں، وَلَا يَشْكُرُونَ، اور شکر ادا نہیں کرتے، وَلَا يَرْضُونَ بِقِسْمَةِ اللَّهِ۔ اگلی بات کہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونے سے کیا کیا مفاسد پیدا ہوتے ہیں؟ ہوس وہاں سے پیدا ہوتا ہے، حرص وہاں سے پیدا ہوتا ہے، ظلم وہاں سے پیدا ہوتا ہے، ڈاکہ وہاں سے نکلتا ہے، چوری وہاں سے نکلتی ہے، غبن وہاں سے نکلتا ہے، رشوت وہاں سے نکلتی ہے، فریب وہاں سے نکلتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے تو اس کی سیرت سازگار و خوشگوار ہو جاتی ہے۔ وَيَدْفَنُونَ مَوْتَاهُمْ وَلَا يَعْتَبَرُونَ، اپنے اموات کو دفن کرتے ہیں اور عبرت نہیں پکڑتے کہ اس جگہ ہم نے بھی آنا ہے۔
حضرت رئیس التابعین کی تبصیر اس حدیث پاک پر، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. کمال تفسیر ہے. اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور خدا کریم ہمیں اس قول مبارک سے نفع انگیز کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے. جزاکم اللہ.